السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا ایک و تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے اہل بیت پر اور صحابہ اکرام پر۔ معزز سامعین اکرام، آخرت کا سفر ہم پیدا ہوتے سے لے کر اب تک ایک سفر میں ہے، جو سفر ماں کی کوکھ سے شروع ہوا اور دنیا کے کئی مراحلوں کو پار کرتے کرتے ہم یہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہ سفر کب آخرت کے سفر میں تبدیل ہو جائے گا ہم نہیں جانتے، یعنی کب ہماری موت واقع ہوگی اور آخرت کا سفر شروع ہو جائے گا۔ اس دنیا کی شام اس دنیا کی صبح لے کر کے آئے گی، اور یہ سفر شروع ہوتا ہے موت سے۔ موت کے بعد پھر قبر کی زندگی یعنی برزخی زندگی، قیامت کا واقع ہونا اور دوبارہ اٹھائے جانا، میدان محشر میں جمع ہونا، میزان کا قائم ہونا، حساب و کتاب کا ہونا، پل صراط کا پار کرنا، ہمیشہ ہمیش کا ٹھکانہ جنت یا جہنم میں داخلہ ہونا۔ سوال یہ ہے، آخرت کا سفر کیسے اچھا ہو سکتا ہے یا کیسے بہتر ہو سکتا ہے؟ معزز سامعین، جسے آخرت کے سفر کا یقین ہو جائے اس کا یہ سفر آسان ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یقین ہی ہمیں تیاری کرائے گا آخرت کے سفر کی۔ اگر ہمیں آخرت کا یقین ہو جائے تو وہ یقین ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کرائے گا۔ جیسے کہ صحابہ اکرام، چند صحابہ کا میں تذکرہ کروں گا وقت کی قلت کی وجہ سے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ایسی شخصیت کہ جن کے مقام و مرتبے کو ہم سب جانتے ہیں۔ عمر فاروق وہ ہستی کہ جن کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ اے عمر، آپ جنتی ہو۔ عمر فاروق کے مشورے پہ آسمان سے وحیاں نازل ہوئی ہیں۔ آپ کو دیکھ کر کے شیطان راستہ بدل دیتا تھا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو عمر نبی ہوتے۔ وہ عمر فاروق عشاء کی نماز کے بعد اپنی جگہ میں بیٹھے رہتے اور زار و قطار روتے، اس آخرت کو یاد کر۔ وفات کے وقت زمین پر لیٹے ہوئے ہیں اور فرما رہے تھے کہ میری ماں اور میں ہلاک ہو جائیں گے اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے۔ اگر رب رحم نہیں کرے گا تو ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ، ذو النورین، نبی مکرم کے داماد، اور 2 بار ہجرت کا سرف نصیب ہوا، خلیفہ وقت بھی ہوئے۔ یہ جب قبر کے بارے میں سنتے، آخرت کے سفر کے بارے میں، اور پہلا منزل قبر ہے، آخرت کے سفر کی پہلی منزل قبر ہے، اور قبر کے بارے میں سنتے تو زار و قطار روتے، اس حد تک روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسے جلیل القدر صحابی، سب سے زیادہ حدیث آپ سے ہی ہم تک امت تک پہنچی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا جب وفات کا وقت آ گیا تو آپ کسی نے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرما رہے تھے کہ میں دنیا کی رخصت ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ طویل سفر اور زیادہ سفر کی قلت کی وجہ سے روتا ہوں۔ اللہ اکبر! زندگی کا آخری وقت ہے، اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب ساتھی، آپ کی سنگت میں جنہوں نے وقت گزارا، جن سے آپ کی زبان مبارک سے احادیث کو سن کر کے یاد کیا اور سب سے زیادہ حدیث کو لکھا، وہ آخری وقت ہے اور رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ موت کی وجہ سے نہیں روتا بلکہ طویل سفر، یعنی ایک لمبا سفر اب شروع ہونے والا ہے، اور زیادہ سفر کی قلت کی وجہ سے روتا ہوں کہ سفر کا سامان بہت کم ہے۔ میں نے ایسی بلندی پر شام کیا ہوں کہ جس کے آگے جنت ہے یا جہنم ہے، اور مجھے علم نہیں کہ میرا ٹھکانہ کیا ہوگا۔ یہ یقین تھا صحابہ اکرام کا آخرت کے تعلق سے، اور پھر اس کی تیاری بھی اسی طریقے سے کی گئی۔ تو ہمارا بھی جب یقین ہو جائے گا آخرت پر تو پھر اس کی تیاری بھی ویسی ہوگی۔ اب یہ سوال ہوتا ہے کہ یقین کیسے آئے گا، اور ہمارے سارے امراض کی وجہ
جتنی بھی قسم کی بیماریاں ہیں، امراض یعنی مرض کی جمع، مرض بیماری کو کہتے ہیں، تو ہماری جتنی بھی روحانی بیماریاں ہیں، حسد، کینہ، حب شہرت، حب مال، آخرت کو بھلا کر کے اس کو حاصل کرنے کی چاہت، لالچ، اس کے پیچھے راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ہمارے یہ سارے امراض کی وجہ آخرت کے یقین کا کمزور ہو جانا ہے۔ جس کا جتنا زیادہ یقین کمزور، وہ اتنا زیادہ روحانی بیماریوں کے اندر مبتلا ہو، دنیا اس کے اوپر اتنی ہی زیادہ حاوی ہوگی۔ اور جس کا آخرت پر یقین جتنا زیادہ مضبوط ہوگا، اس کے عمل اتنے زیادہ آسان ہوں گے۔ یقین کیسے آتا ہے؟ یقین آتا ہے سچ بات، اور سچ بات، سب سے سچی بات رب کی بات، خالق کائنات کی بات، یعنی قرآن کی بات، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بات۔ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آخرت کے بارے میں، اس سفر کے بارے میں خبر دے دی، ورنہ ہم میں سے کون جان سکتا تھا؟ کون مر کر کے واپس آیا ہے؟ کون قبر میں سے واپس آیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کا یہ احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے موت سے لے کر کے اور پھر آخر ٹھکانہ جنت یا جہنم، اس کے ایک ایک مراحل کو، ایک ایک اسٹیپ کو اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے سے ہمیں بتا دیا، ہمیں خبردار کر دیا، ہمیں متنبہ کر دیا کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں۔ ہماری پوری تیاری اس دنیا کے لیے لگی ہوئی کہ کیسے ایک گھر سے دوسرا گھر ہو جائے، کیسے ایک گاڑی سے دوسری گاڑی ہو جائے، کیسے ایک ڈگری سے دوسری ڈگری ہو جائے، کیسے ایک دولت کے پہاڑ سے دوسرے دولت کا پہاڑ ہو جائے۔ اسی میں صبح سے شام تک، اور یہ دھوکے کی زندگی کے پیچھے ہم لوگ لگے ہوئے، کب موت آئے گی اور دنیا ہمیں دھوکہ دے دی۔ یہ لاہور لیب کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، کھیل اور تماشا۔ جس نے اس دنیا کو بنایا ہے وہ خالق بتاتا ہے یہ کھیل اور تماشا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا کبھی بھی تم سے روٹ جائے گی، چھوٹ جائے گی۔ اس کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں، اور جو اصل سفر ہے اور جو اصل منزل ہے، جو اس کے بعد شروع ہوگی موت کے بعد، اس کے لیے ہم غافل ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ یقین کی کمی، اور یقین آئے گا رب کے کلام سے۔ آخری پارہ 30ویں پارے میں آخرت کی تیاری کا زیادہ زور دیا گیا ہے، آخرت کی تیاری کے تعلق سے زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو اس 30ویں پارے کے ذریعے سے ہم ان مراحل کو پڑھیں گے جو اس سفر کے الگ الگ مراحل ہیں۔ کہیں اس پارے کے اندر موت کا تذکرہ کیا جائے گا، کہیں اللہ رب العزت نے قیامت کا تذکرہ کیا ہے، کہیں جنت کا نقشہ کھینچا ہے، کہیں جہنم کے بارے میں بتایا ہے، حوض کوثر کا ذکر ہوگا، کہیں میزان کا ذکر ہوگا، کہیں پلسرات کا ذکر ہوگا۔ تو یہ جو پہلی سورت ہے سورہ نبا، نبا مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور نبا کا معنی ہی اہم خبر ہے، مطلب نام ہی آپ دیکھیں کتنا وزندار، سورہ نبا، اہم خبر، بریکنگ نیوز، اہم واقعہ۔ اور نبا یعنی اہم خبر، اور نبی کا مطلب ہوتا ہے خبر دینے والے۔ تو 30ویں پارے کی پہلی سورت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب لوگوں کو خبردار کیا کہ خبردار ہو جاؤ، ساری کائنات کا خالق اور مالک، ہر قسم کی بگڑی بنانے والا اور ہر قسم کی حاجتوں کو پوری کرنے والا صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ اللہ ہے۔ یہ جو 360 مجسمے تم نے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیے ہو، یہ تمہاری کسی بھی ضرورت کا پورا نہیں کر سکتا۔ اور دوسری خبر آپ نے دی کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، اس زندگی کا خاتمہ ہے، اور اس کے بعد اصل زندگی شروع ہونے والی ہے۔ وہاں تمہیں اپنے خالق اور مالک کے سامنے حاضر ہونا ہے، یعنی وہاں تمہیں پھر سے پیدا کیا جائے گا۔ تو مشرکین مکہ نے اختلاف کیا اس بات اور انکار کیا۔ اور تیسری خبر کہ میں اللہ رب العزت کے طرف سے بھیجا ہوا نبی اور رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تین خبر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے دینا شروع کی، لوگوں کی اکثریت نے انکار کیا، اور کچھ خوش نصیب لوگ انہوں نے ایمان لائے جو صحابہ اکرام بنے۔ تو ان کا اعتراض اللہ رب العزت کے واحد ہونے پر بھی تھا، اور ان کا اعتراض آخرت کے اوپر بھی تھا، مرنے کے بعد کی زندگی کے اوپر، اور ان کا اعتراض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی تھا۔ آخرت کے تعلق سے ان کے کئی عقائد تھے۔ کچھ لوگوں کا تصور تھا کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ نہیں پیدا کیے جا سکتے، جب ہماری ہڈیاں سڑ گل کر کے ختم ہو جائیں گی تو پھر دوبارہ پیدا ہونا یہ بہت دور کی بات۔ یہ ان کے کلمات کہ ہم دوبارہ پیدا نہیں ہو سکتے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، اور جو دنیا میں ہمیں ملا ہے اس سے بہتر ملے گا۔ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا
کہ ہم 40 دن کے لیے جہنم میں جائیں گے اور پھر جنت میں پہنچا دیے جائیں گے اور سارے جو مسلمان ہیں وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے استہزاء کرتے، ہنسی مذاق کرتے اور کہتے کہ کب آئے گی قیامت، کب لگے گا حشر کا میدان، کب ہوگا سوال و جواب، لے آؤ قیامت کو۔ اس طرح سے مذاق اڑایا کر، اور ایسے ہی ان لوگوں نے سوال کیا کب آئے گی قیامت۔ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو یہ صورت لے کر کے نازل فرمایا اور کہا وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ اس عظیم خبر کے بارے میں، اس عظیم خبر کے بارے میں۔ کس میں وہ اختلاف کرتے ہیں؟ کس میں آپس میں اختلاف کرتے ہیں؟ مر کر کے اٹھائے جانے میں اختلاف، رب کے سامنے پیشی ہونے میں اختلاف، اللہ رب العزت کے انصاف کرنے کے تعلق سے اختلاف۔ الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کلا ہرگز نہیں، سیعلمون جلد وہ جان لیں گے، کلا سیعلمون ہرگز نہیں، جلد وہ جان لیں گے، ثم کلا سیعلمون ہرگز نہیں، جلد وہ جان لیں گے۔ اس انداز میں اللہ رب العزت نے انہیں خبردار کیا کہ تم جس چیز کے بارے میں اختلاف کرتے ہو وہ ایک بڑی خبر ہے اور جلد تم جانو گے، یعنی جلد دیکھو گے، اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ جیسے سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2 میں اللہ نے فرمایا، سورہ حج آیت نمبر 1 اور 2، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن تم اسے دیکھو گے تو ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا۔ اللہ اکبر! دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے کس قدر محبت کرتی ہے اور اسے بچانے کی اور اس کی حفاظت کے لیے وہ ہر حد تک گزر جاتی ہے، وہ انسان میں سے ہو یا حیوان میں سے ہو، جو بھی ماں اس کے سیر خوار بچے کو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو حفاظت کے لیے بڑی سے بڑی آفت سے وہ ٹکرا جاتی ہے، لیکن وہ ایسی ہولناک قیامت ہوگی کہ جب یہ قیامت قائم ہوگی تو وہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، ہر فیمیل اپنے حمل کو گرا دے گی۔ ایسا وہ ہولناک دن ہوگا اور تم لوگوں کو نشے میں دیکھو گے حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہ ہوں گے۔ لوگ ایسے نظر آئیں گے جیسے وہ نشے میں ہیں، ان کی آنکھیں نیلی اور ایسی پتھرائی ہوئی ہوں گی، ان کا چہرہ ایسی سیاہی ہوگی کہ تمہیں ایسا لگے گا کہ وہ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے۔ یہ قیامت کی ہولناکی ہوگی، اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اللہ کا عذاب بہت سخت۔ سورہ اعراف آیت نمبر 187 میں اللہ فرماتا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 187، وہ تجھ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کا قیام کب ہوگا؟ وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا، کب آئے گی؟ کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس، اللہ ہی اس کو اس کے وقت پر ظاہر کرے گا، اور آسمانوں اور زمین میں بھاری واقعہ ہوگا، تم پر اچانک وہ آ پڑے۔ تو اس قیامت کا اعتراض کیا مشرکین مکہ نے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ بس جو کچھ زندگی ہے یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے اور کوئی ہمارا حساب و کتاب نہیں، یعنی ہمیں اپنی مرضی کی زندگی جی لینے دو، ہمیں شرک اور کفر اور جو ہم کرنا چاہتے ہیں، انسانیت کے اوپر ظلم، اور مکہ کے اندر کیا کچھ ظلم نہیں تھا، عورت کو انہوں نے کھلونا سمجھا تھا، لڑکی پیدا ہو جاتی اس کو زندہ درگور دفن کر دیا جاتا، شراب، جوا، چوری، مرڈر، زنا، یہ سب کچھ وہاں کا فیشن تھا۔ اور جب انہیں بتایا گیا کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں، یہاں جو تم انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہو، تمہارا خالق جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے وہ دوبارہ پیدا کرے گا اور حساب لے گا، تو انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہونا ہے، جو کچھ زندگی ہے دنیا کی زندگی ہے، ہمیں دنیا میں عیش و آرام کرنے دو، ہمیں دنیا کو حاصل کر لینے دو۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو صرف اسی چیز کی خبر نہیں دی کہ وہ ہونے والی ہے، اس کا یقین دلایا۔ سبحان اللہ، وہ رب کتنی محبت کرتا ہے ہم کہ اس قیامت کا یقین کیسے دلایا، یعنی مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین اللہ رب العزت نے کیسے دلایا۔ آیت نمبر 6 سے اس کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی چند اپنی نشانیوں کو اللہ رب العزت نے دکھایا کہ جس رب نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے کیا وہ تمہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یعنی اللہ رب العزت نے جو یہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں، اور اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ اس سے زیادہ میں نعمتیں تمہیں دینے والا ہوں، کیوں نہیں یقین ہو رہا ہے اس بات کا؟ اس دنیا کے اندر حقیر نطفے سے ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا اور اتنی نعمتیں دے دیا کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ پاتے ہیں اپنی آنکھ سے، نہ گن پاتے ہیں، نہ جانتے ہیں، اور وہی رب اعلان کر رہا ہے
کہ تمہیں مرنے کے بعد پھر سے زندگی دوں گا جیسے پہلی بار دیا، اور ان نعمتوں سے کئی گنا زیادہ نعمتیں عطا۔ تو کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اور کچھ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ایسا ہوگا، کیوں نہیں ہو سکتا؟ جس نے پہلی بار دیا وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے۔ تو جس نے انکار کیا گویا کہ اس نے خالق کائنات کی بات کا انکار، اور جس نے خالق کائنات کی بات کا انکار کیا اللہ رب العزت اسے سخت سزا دے، کیونکہ وہ کس کو جھٹلا رہا ہے؟ وہ اللہ رب العزت کو جھوٹا ثابت کر۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں یقین کیسے دلایا؟ دیکھیں وہ کتنی محبت کرتا ہے ہم سے کہ ہمیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین دلاتا ہے۔ وہ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضِ مِحَادًا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ جس رب نے زمین بنایا، اور اس زمین کے تعلق سے ہم جانتے ہیں اس ارتھ کے تعلق سے کہ یہی وہ ایک گولا ہے جہاں پہ انسان زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ یہیں پہ آکسیجن ہے، یہیں پر پانی ہے، یہیں پر سورج کی روشنی۔ اور اس کو کس اندازے سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر رکھا، کتنا اس کو جھکانا تھا کہ یہ موسم اس کا چینج ہو، اس کو کس اسپیڈ سے گھمانا تھا کہ اس میں دن اور رات ہو سکے، اور آکسیجن کا لیول کیا ہوگا، پانی کس طریقے سے برسے گا۔ اس زمین کا بنانا مشکل ہے، یہ تمہیں دوبارہ بنانا مشکل ہے۔ کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ تو زمین ایک بچھونے کی طرح ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ جب کبھی روڈ کا کام ہوتا ہے، سڑک کا، تو پہاڑوں کو کاٹا جاتا ہے اور وہاں پر ایک لیئر دکھے گی آپ کو 3-4 فٹ کی۔ یہ ایسی زمین کو اللہ رب العزت نے بچھا دی، اور اس زمین کو قائم رکھنے کے لیے یہ ڈگمگائے نہ، تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے، اور اس کے بعد والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا، اور اس میں پہاڑوں کو گاڑ دیا۔ آج سے 1450 سال پہلے اتنی سائنٹیفک بات کہی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے زمین کے اوپر ہم بیم اور کالم کو گاڑتے ہیں تو نیچے سے اوپر تک ایک ہی مٹیریل ہوا کرتا، اسی طریقے سے پہاڑ کا نیچے سے اوپر تک ایک ہی مٹیریل ہے۔ اس ٹائم کسی نے کھود کر کے پہاڑ پر ریسرچ تو نہیں کی تھی، لیکن جس نے پہاڑ کو گاڑا ہے اس نے بتایا، اللہ رب العزت نے، کہ جس رب نے ان پہاڑوں کو گاڑا ہے، کام زیادہ مشکل ہے، یہ تمہاری پیدائش پھر سے دوبارہ مشکل ہے۔ اور پہاڑوں کو کیوں گاڑا؟ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا زمین ان بیلنس نہ ہو جائے، اس کا بیلنس نہ بگڑ جائے، اس لیے زمین میں پہاڑوں کو لنگر کی طرح گاڑ دیا کہ 24,000 کی اسپیڈ سے ہماری زمین گول گھوم رہی ہے، یہ اس میں وائبریشن نہ ہو، اس کا بیلنس نہ خراب ہو، اس وجہ سے پہاڑ کو گاڑ دیا۔ دو نعمت کا ذکر۔ تیسرا آیت نمبر 8 کے اندر وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑے جوڑے سے پیدا کیا۔ اللہ اکبر، جوڑے جوڑے سے پیدا کیا۔ کتنی بڑی قدرت ہے اللہ، اور کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر ہمارا جوڑا ہمارے جنس میں سے نہیں ہوتا تو آپ سوچیں کہ کیا ہوتا۔ یہ میل اور فیمیل ہر جنس میں اللہ رب العزت نے بنائے، اور ہر مخلوق کو ہی اللہ رب العزت نے جوڑے کے ساتھ پیدا کیا۔ سورہ روم آیت نمبر 21 میں اللہ نے فرمایا، سورہ روم آیت نمبر 21، اور اس کی نشانات میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہارے ہی جنس میں بیویاں بنائی، بیویاں پیدا کی، تاکہ تم اس کے طرف مائل ہو کر کے آرام حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور مہربانی پیدا کی۔ اس نے تمہارے بیچ میں تم ہی میں سے عورتیں تمہارے لیے بنائی، اور تاکہ تم اس کے طرف مائل ہو کر کے، اٹریکٹ ہو کر کے، اٹریکشن رکھا اور سکون حاصل کرو، اور تمہارے درمیان محبت بھی ڈال دی۔ اللہ کتنا بڑا انعام۔ آگے فرماتا ہے اور ہم نے تمہارے لیے نیند کو آرام کا ذریعہ، جیسے وہاں پہ سورہ روم میں ہم نے پڑھا کہ بیوی کو آرام کا ذریعہ بنایا، میل کو فیمیل کے لیے اور فیمیل کو میل کے لیے۔ ازواج کا لفظ آیا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام بنایا۔ نیند یہ ایک ایسا امر ہے اللہ رب العزت کا، یا اللہ کی کیسی نعمت ہے کہ اگر نیند نہ ہو تو ہماری زندگی کیسے ہوگی۔ اور نیند کے لیے اللہ رب العزت نے رات کا انتظام کیا اور فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا۔ لباس یعنی رات دن کو ڈھانک لیتی، ایسا لباس بنایا۔ اور لباس مرد کو عورت کے لیے اور عورت کو مرد کے لیے بھی استعمال کیا گیا قرآن، کہ تم بعض کے لباس ہو۔ لباس کیا کام آتا ہے؟ لباس یعنی کپڑے جس کو ہم پہنتے ہیں۔ تو لباس یہ خوبصورتی عطا کرتا ہے، یہ عیب کو بھی ڈھانکتا ہے، اور یہ حفاظت بھی کرتا ہے۔ یعنی گرمی کا لباس الگ ہوتا ہے، بارش کا لباس ہوتا ہے، ٹھنڈ کا لباس ہوتا ہے، تو یہ ہمیں پروٹیکٹ بھی کرتا ہے، حفاظت بھی ہماری کرتا ہے۔ تو یہاں پہ جو لباس اللہ رب العزت نے رات کو کہا، یہ کتنی بڑی نشانی، جو دن کو اور رات کو پیدا کرتا ہے،
جس نے انسان بنائے اور انسان میں میل اور فیمیل بنائے اور اس کے ذریعے سے سکون اور اطمینان حاصل کرنے کی، کیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہے؟ یہ دن اور رات کا بنانا اور لانا یہ مشکل ہے یا تمہاری دوبارہ پیدائش مشکل ہے؟ اور ہم نے رات کو لباس بنایا، وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا، اور ہم نے دن کو روزی کمانے کا وقت بنایا۔ اور مسلمان تو دن میں ہی سوتا ہے، ظہر کے بعد اس کے دن شروع ہوتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے اندر برکت فجر کے بعد رکھی گئی، اور فجر بھی نہیں پڑے گا اور سوتا رہے، اور اس کے بعد اپنے حالات پر روتا ہے مسلمان۔ رات آرام کے لیے بنائی ہے، تو رات آپ دیکھیں مسلمان ایریے کے اندر 12-1 کیسے بجے گا پتہ نہیں چلتا۔ یعنی اللہ کے کلام کی دن اور رات اور ہر زندگی کے شعبے کے اندر مخالفت۔ جیسا کاروبار کرنے کا کہا ویسا نہیں کریں، جیسے رات کا استعمال کرنا ہے، جیسے دن کا استعمال کرنا ہے، جیسا نکاح کرنا ہے، جیسی میت کرنا ہے، ہر جگہ اللہ رب العزت کی مخالفت۔ اور اس کے بعد یہ امید ہے کہ آخرت کا سفر آسان ہو جائے، روح نکالتے وقت سکون اور اطمینان سے روح نکل جائے، قبر کی منزل آسان ہو جائے، حشر کا میدان آسان ہو جائے۔ یہ حقیر زندگی اللہ رب العزت نے یہاں پر ہمیں دیکھیں کس طریقے سے کر، یہ حقیر زندگی، یہ حقیر دنیا ہمیں، جو اللہ کے نزدیک حقیر ہے، ہمارے نزدیک تو سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نزدیک یہ دنیا کی قیمت حقیر ہے۔ یہ حقیر دنیا ہمیں نہیں مل رہی، اور امید یہ ہے کہ آخرت کا سفر آسان ہو جائے گا۔ کیسا حساب لگایا ہم نے؟ تو بہرحال یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایک اور بہت بڑی نعمت کا ذکر کیا کہ میں نے تمہارے لیے دن بنائے تاکہ اس دن میں تم اپنے کاروبار کو اور اپنے کام و کاج کو کر سکو۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنائے۔ ان آسمان کا بنانا مشکل ہے یا تمہارا دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ غور کریں، جس رب نے ہمیں پہلی بار پیدا کر کے دکھا دیا، کیا اسے دوبارہ پیدا کرنے میں کوئی مشکل ہے؟ اور مشرکین مکہ کا یہی اعتراض تھا کہ جب ہم مر کر کے ہماری ہڈیاں سوکھ کر کے گل کر کے ختم ہو جائے گی، پھر دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا یقین دلایا کہ دیکھو میری تخلیق کو، دیکھو میری پیدا کی ہوئی چیزوں کو، کہ جس نے ان کو پیدا کیا ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور تمہیں ایک بار اس نے پیدا کر کے دکھا چکا۔ آیت نمبر 13، اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا۔ یہ روشن چراغ یہ ہماری زمین کے اوپر روح کی حیثیت رکھتا ہے۔ جیسے ہمارے جسم میں اگر روح نہ ہو تو ہم کسی کام کے نہیں، اسی طریقے سے اگر اس پرتھوی پر سے اس سورج کو ہٹا دیا جائے تو اس زمین کی کوئی حقیقت نہیں بچے، یعنی اس کے اوپر کوئی ذی روح باقی نہیں رہے گا، کوئی انسان اور کوئی جانور باقی نہیں رہے گا اگر سورج ہٹا دیا جائے۔ اس سورج کو اللہ رب العزت نے ایسے مقام پر مقرر کیا ہے، ایسی دوری پہ مقرر کیا ہے کہ جس سے ذرا سی کم یا ذرا سی زیادہ اگر ہو جاتی تو بھی ہم زندہ نہیں رہ پاتے۔ اگر تھوڑا قریب ہو جاتا تو گرمی میں مر جاتے، اور تھوڑا دور ہو جاتا تو ٹھنڈ میں مر جاتے۔ اس کی اسپیڈ میں اگر تھوڑا سا کم اور زیادہ ہو جائے، یا تو مئی اور جون میں 1 گھنٹہ پرتھوی چلنے میں لیٹ ہو جائے، صرف 1 گھنٹہ، کھڑے کھڑے ہمارے باغات جل جائیں گے، کھیتیاں جل جائیں گی، انسان جل کر کے ختم ہو جائے۔ تو اس نے یہ چراغ بنایا، جس نے یہ چراغ بنایا، اور دیکھیں آپ ہر چیز جلنے پہ ختم ہوتی ہے، ہزاروں سالوں سے یہ جل رہا ہے، لیکن ذرا سی اس کے اندر کمی نہیں ہے، نہ اس کی رفتار میں کمی، نہ زیادتی، یا نہ یہ زمین سے آگے ہو پا رہا ہے نہ پیچھے ہو پا رہا ہے۔ جہاں جیسا اس کو چلنا چاہیے تھا ویسے ہی اللہ رب العزت کے حکم سے چل رہا ہے۔ تو جس نے اس عظیم سورج کو پیدا کیا، کیا تمہارا پیدا کرنا مشکل؟ اور ہم نے ایک روشن چراغ بنایا، اور ہم نے بھاری بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل کیا۔ اب ایک اور نعمت جس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کہ ہم نے بادلوں سے برسنے والا پانی نازل فرمایا، اس بادلوں سے پانی اتارا جس سے ہم پیتے ہیں، جس سے ہمارے کھیت سیراب ہوتے ہیں، جس سے ہماری ندیاں اور ہمارے جو ہے ڈیم بھرے رہتے ہیں۔ یہ پانی کون برسا؟ کس نے ان میٹھے پانی کو برسایا؟ تو اللہ نے فرمایا، اور ہم نے بھاری بادلوں سے خوب برسنے والا پانی نازل فرمایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں، اور اس پانی کے ذریعے سے اللہ رب العزت مردہ زمین کو زندہ کر۔ دیکھیے مثال کیسی زبردست دیا، مردہ زمین کو اس میں سے زندہ کرتا ہے، یعنی اس میں سے دانے والی چیزیں اور سبزے نکلتے ہیں۔ اور اس کے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پہلے یہ سوکھی ہوئی زمین پڑی رہتی ہے، اور اس کے اندر جو دانے ہوتے ہیں وہ بھی مردہ ہوتے، مردہ دانے ہوتے نہیں ہوتے،
دانے کے اندر ہمارا سائنس کیا بتاتا ہے؟ جس کے اندر گروتھ نہیں اس کے اندر جان نہیں. تو دانے میں گروتھ نہیں ہوتی، یعنی وہ بے جان ہے. اور بے جان دانے کسان اس مٹی کے اندر کھیتوں کے اندر ڈال دیتے، اور بعض جگہ تو ویسے ہی وہ پھلوں سے نکل کر کے پڑے رہتے. این اسی طرح جب ہم مر جاتے ہیں تو ہم مردہ لاشوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا. جس طریقے سے کسان مردہ دانوں کو دفن کرتا اور ایک پانی کا جھلا آتا ہے اور اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے. حکم اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ہر دانہ زندہ ہو کر کے نہیں نکلتا، چند دانے وہاں پر مرے پڑے رہتے، لیکن اللہ رب العزت جن دانوں کو حکم دیتا ہے وہ نکل پڑتا. تو اسی طریقے سے ہمیں مار کر کے اس دفن کر دیا گیا ہے، اور ایک حکم ہوگا اللہ رب العزت کا، اور ایک شبنم برسے گی، بارش کی قطرے برسیں گے، اور اللہ رب العزت حکم دے گا اور ہمیں بھی اسی طریقے سے زمین سے نکلنا ہو. تو یہاں فرمایا تاکہ ہم اس کے ذریعے سے اناج اور سبزہ نکالیں اور اگنے والے باغات. چند نشانیوں کا ذکر کیا، اور ایسی بڑی بڑی نشانیوں کا کہ جس رب نے ان کو پیدا کیا ہے وہ تمہیں دوبارہ کیوں نہیں پیدا کر. اب پیدا کس طریقے سے کیا جائے گا اس کا ذکر ہو رہا ہے آیت نمبر 17 سے. بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت ہے. یہ جو فیصلے کا دن ہے، قیامت کا دن، یہ ایک مقررہ وقت ہے، ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے. جیسے ہماری موت کا وقت آ جاتا ہے تو پوری دنیا مل کر کے ہمیں ایک منٹ کے لیے نہیں روک سکتی، اسی طریقے سے یہ جو قیامت کا وقت ہے یہ ایک فکس ٹائم. بے شک فیصلے کا دن ایک مقررہ وقت، جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے. جیسے وہاں پہ بارش ہوئی اور نباتات اگنا شروع ہو گئے، اگنے والی چیزیں نکلنا شروع ہو گئی، مردہ دانے پھوٹ کر کے نکلنے لگے. اسی طریقے سے جب وہ نفخہ ہوگا، دو نفخے ہوں گے، ایک نفخہ اولا یعنی پہلا سور پھونکا جائے گا، اور نفخہ ثانیہ یعنی نفخہ آخر، دوسرا سور پھونکا جائے گا. اور بعض نے اس کو 3 بھی کہا ہے، بہرحال وہ آگے آئے گا اس کا ذکر. جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم گروہ در گروہ چلے آؤ گے. اب اللہ رب العزت کی طرف تم گروہ در گروہ چلے آؤ، اس کا ذکر دوسری جگہ بھی اللہ رب العزت نے فرمایا. سورہ قمر آیت نمبر 6 سے 8 تک. ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی، مطلب جب وہ قبر سے نکلیں گے تو ان کی نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. وہ قبروں سے نکلیں گے جیسے پھیلے ہوئے ٹڈی ہوں، مطلب ٹڈی دل جب نکلتے ہیں اس طریقے سے تم نکلو گے قبروں سے. پکارنے والے کی طرف گردن اٹھا کر دوڑنے والے ہو، مطلب پکارنے والے کی طرف، حشر کے میدان کی طرف تم دوڑتے ہوئے اس قبروں سے نکل کر کے چلے جاؤ گے. کافر کہیں گے یہ بڑا مشکل دن ہے. اس پر ایک حدیث جو امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کی ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سور پھونکے جانے کے درمیان مدت 40 ہوگی. یعنی ایک سور جب پھونکا جائے گا تو سارے کے سارے لوگ جو دنیا کے اندر ہیں وہ بے ہوش ہو کر کے گر جائیں گے. پہاڑ کو اٹھایا جائے گا، زمین سے ٹکرا دیا جائے گا، آسمان لپیٹ لیا جائے گا، تارے بے نور ہو جائیں گے، اور سب ایک دوسرے سے، مطلب گیلیکسی ایک دوسرے سے ٹکرا کر کے سب کچھ ختم ہو جائے گا. کتنا وقفہ خالی رہے گا وہ کوئی نہیں جانتا. پھر اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا. تو یہ جو بیچ کا پیریڈ ہے اس کے تعلق سے یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دونوں سور پھونکے جانے کے درمیان مدت 40 ہوگی. تو لوگوں نے پوچھا اے ابو ہریرہ 40 دن، مطلب لوگوں نے پوچھا کہ یہ 40 سے مطلب 40 دن ہے؟ تو کہا مجھے نہیں معلوم. پوچھا کیا 40 مہینہ ہے؟ کہا کہ مجھے نہیں معلوم. پھر لوگوں نے پوچھا کیا 40 سال ہے؟ مطلب 40 سال تک یہ خالی وقفہ پڑا رہے گا؟ تو پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے معلوم نہیں. بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے مہ برسائے گا، یعنی بارش برسائے گا، اور جس طرح سبزہ اگتے ہیں ویسے ہی لوگ زمین سے اگیں گے. جس طریقے سے سبزہ نکلتا ہے، اگنے والی چیزیں نکلتی ہیں، اس طریقے سے انسان زمین سے نکلیں گے. انسان کا تمام بدن گل کر سڑ جاتا ہے مگر ایک ہڈی کے، اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے. مطلب ریڑھ کی ہڈی کا کوئی ایک من کا ایک دانہ ہوتا ہے جو باقی رہ جاتا ہے، جو نہیں گلتا. بعد از اس ہڈی سے قیامت والے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے. یعنی ہمارا بیج ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ باقی رہے گا، اور وہ کتنا باریک ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہ وہ ہمیں آنکھوں سے نظر آئے گا بھی یا نہیں آئے گا، وہ اللہ رب العزت بہتر جانتا ہے. لیکن وہی ایک دانہ ہے جس سے پھر سے پورے انسان کو تخلیق کیا جائے گا،
اور اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں اس بات کو ہم اچھی طریقے سے جان سکتے کہ ایک ڈی این اے سے پورے انسان کا پتہ لگایا جا سکتا اور پورے انسان کو کھڑا کیا جا سکتا ایک سیل سے، تو وہ اللہ رب العزت نے آج سے 14.5 سال پہلے اتنی سائنٹیفک بات بتا دی کہ تمہاری ریڑھ کی ہڈی کا ایک حصہ باقی رہے گا، ایک ہڈی باقی رہے گی، جس سے اللہ رب العزت تمہیں پھر سے وجود بخشے گا، پھر سے تمہیں زندہ کرے گا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 4935 مسلم شریف حدیث نمبر 2955 آگے آئے آیت نمبر 19 کی طرف۔ اور آسمان کھول کر رکھ دیا جائے اور اس میں دروازے ہو جائیں گے، اور آسمان کھول دیا جائے گا اور اس میں دروازے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 20 وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریزہ ہو جائیں گے، یعنی ریت کی طرح ہو جائیں گے، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی جب وہ سور پھونکا جائے گا تو آسمان کے دروازے ہو جائیں گے۔ دوسری جگہ بھی ہم آگے پڑھنے والے ہیں کہ آسمان کو کس طریقے سے لپیٹ لیا جائے گا، کس طریقے سے اسے ختم کیا جائے گا، اور پہاڑ چلائے جائیں گے، یعنی جس طریقے سے ہم بادل کو چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اس طریقے سے پہاڑ زمین سے نکل کر کے اور بادلوں کی طرح چلیں گے، اور پھر وہ زمین سے۔ یہ مضبوط پہاڑ کے تعلق سے بھی مشرکین مکہ نے پوچھا تو ان کو بتایا گیا کہ ان پہاڑوں کا یہ حال ہونے والا، بے شک دوزخ طاق میں ہے، ان جہنم، بے شک جہنم، کانت مرصادا، وہ طاق میں ہے، وہ گھات میں ہے۔ کس کے؟ جیسے آپ نے دیکھا ہے کسی حیوان کو کسی کے اوپر حملہ کرتے ہوئے تو کیسا وہ طاق میں رہتا ہے، ایسی جہنم طاق میں ہے کہ اللہ کا نافرمانا آئے، مشرک، کافر، منافق اور اللہ رب العزت کی حکم کی بغاوت کرنے والا، انسانیت کے اوپر ظلم کرنے والا، اور یہ جہنم اس کے اوپر لپک جائے گی، اسے پکڑ لے گی۔ اور اس جہنم کی ہولناکی ہم آگے بھی اور پڑھنے والے ہیں کہ کیسی وہ چیختے اور چلاتے ہوئے حشر کے میدان میں حاضر کی جائے گی، اور اس کو پکڑنے کے لیے کئی لگامیں لگائی جائیں گی۔ تو یہاں پر صرف اتنا بتایا گیا کہ وہ جہنم طاق میں ہے، ان کے سرکسوں کا وہ ٹھکانہ ہے۔ وہ جہنم کیا ہے؟ شرکسوں کا ٹھکانہ، مطلب جنہوں نے اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ شرکسی کی، اللہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغاوت کی، نافرمانی کی، ان کے لیے شرکسوں کا یعنی گنہگاروں کا یہ ٹھکانہ ہے۔ وہ اس میں مدتوں پڑے رہیں گے۔ عقاب اصل میں حقوق سے بنا ہے، اور حقوق کا مطلب ہوتا ہے 80 سال، اور یہ جب ایک عقاب ختم ہوگا تو دوسرا عقاب شروع ہو جائے۔ تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 415۔ عقابہ ایسی مدت کو کہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہوگی، اور جب یہ حقوق گزر جائے گا تو اس کے بعد دوسرا حکم آ جائے گا۔ اور ربیہ بن انس فرماتے ہیں کہ اس عقاب کی گنتی اللہ تعالی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک حکم 80 سال کا ہوگا، اور ایک سال 360 دنوں کا ہوگا، اور ایک دن تمہارے شمار کے مطابق 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر! وہ 80 سال، اور 80 سال یعنی ایک سال کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 365 دن کا، اور وہاں کا جو ایک دن ہوگا وہ 1000 سال کے برابر ہوگا۔ اور جب یہ 80 سال پورے کرے گا، یعنی 80 سال کو اگر آپ ڈیوائیڈ کریں 365 میں تو جتنا بنا اس میں پھر 1000 سال کو آپ ڈیوائیڈ کریں۔ اتنا بڑا ایک حکم ہے، اور یہ حکم جب ختم ہوگا تو دوسرا حکم پھر شروع ہوگا، یعنی وہ ہمیشہ اسی جہنم کے اندر پڑے رہیں گے۔ یہ ہے وہ سفر آخرت جو کبھی نہ ختم ہونے والا سفر۔ یہ سفر جو ہمارا ابھی چل رہا ہے، روح کا جسم سے ملنا، یہی زندگی ہے، اور جب یہ روح جسم سے جدا ہوگی تو روح کا خاتمہ نہیں ہے، یہ جسم تو ڈسٹرائے ہو جائے گا اسی زمین کے اندر، لیکن روح باقی رہے گی، اور اب اس روح کا سفر شروع ہوا۔ جو زندگی ہمیشہ کی ہے، جو جہنم ہے، اس جہنم میں کیا انہیں کبھی سایہ بھی نصیب ہوگا؟ کیا کبھی ان کے لیے پانی بھی نصیب ہوگا؟ کیا ان کو کھانا بھی نصیب ہوگا؟ تو اس کے تعلق سے فرمایا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، وہ اس میں کسی ٹھنڈک کا مزہ چکھیں گے اور نہ کسی مشروب کا، مطلب نہ انہیں کوئی ٹھنڈک ملے گی، کوئی سایہ نہیں ملے گا ان کو، کوئی چھاؤں نہیں ملے گی ان کو، اور نہ ہی پینے کے لیے کوئی ایسی چیز ملے گی، الا مگر۔ آیت نمبر 25 میں بتایا الا مگر، مطلب کچھ سایہ بھی ملے گا اور کچھ پینے کی چیز بھی ملے گی، کچھ کھانے کی چیز بھی ملے گی، لیکن وہ کیسی ہوگی؟ اللہ فرماتا ہے الا حمیما وغساقا، الا حمیما وغساقا، ہاں مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتا ہوا پیپ ان کو دیا جائے۔ جہنمی کو اس کے پہلے کی بھی صورت میں ہم نے پڑھا کہ انہیں 3 سائے دیے جائیں گے، اور وہ سائے کیسے ہوں گے؟ ایک دھوئیں کا سایہ،
اور وہ کون سا دھواں جس میں انسان جل رہا ہوگا اور اس کی سڑن اور اس کی بدبو، اس سے جو دھواں اڑے گا اور وہ دھوئیں کا سایہ ان کو دیا جائے، اس کی چھاؤں ان کو دی جائے، اور دوسرا سایہ آگ کے شعلوں کا سایہ، اور تیسرا ایک اور سایہ کے تعلق سے وہاں پہ ذکر کیا گیا۔ اور یہاں پہ اللہ رب العزت خبر دے رہا ہے کہ ان کو وہاں کوئی پینے کی چیز اور کوئی سایہ نہیں ملے گا، الا مگر یہ کہ حمیم و غساقا، مگر کھولتا ہوا پانی، اور ایسا پانی کہ جب جہنمی کو اس پانی کے قریب لایا جائے گا تو اس کے چہرے کا اسکن جل کر کے اس پانی میں گر جائے گا، گل کر کے گر جائے گا، اور یہ ایسا پیاسا ہو چکا ہوگا، ایسا پیاسا ہو چکا ہوگا کہ پیاسے اونٹ کی طرح اس پانی کو پیے گا، لیکن جیسی حلق سے نیچے اتارے گا تو اتڑیوں کو گلا کر کے اور وہ پانی نیچے اتر، پیٹ کو پھاڑ کر کے زمین کے اندر گھس جائے گا، پیٹ کو پھاڑ کر کے زمین میں آ جائے گا، نیچے آ جائے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ کر دے کہ اللہ ہم سب کو اس جہنم سے بچا لے۔ مگر کھولتا ہوا پانی اور بہتا ہوا پیپ، یعنی جہنمیوں کو جو جلایا جا رہا ہے اور اس کے زخم سے جو خون اور پیپ نکل رہا ہے، اور یہ پیپ جہاں پہ جمع ہو رہا ہے یہ اس کو پینے کے لیے دیا جائے گا، یہ پی نہیں سکے گا۔ اور اللہ نے دوسری جگہ فرمایا کہ یہ گھٹک نہیں سکے گا، مطلب اپنے گلے سے اتار نہیں سکے گا، لیکن اسے اتارنا ہوگا، اور وہاں پہ اسے زقوم دیا جائے گا، یعنی کانٹے دار پھل کو دیا جائے گا، جو ہم آگے پڑھنے والے ہیں۔ اس کے تعلق سے سورہ واقعہ، سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آیت نمبر 15 اور سورہ ابراہیم آیت نمبر 16 سے 17، وہاں پر ان کے کھانوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے کیسے کھانے ان کو دیے جائیں گے۔ جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، یہ ہے بدلہ پورا پورا۔ یہاں پر یہ بدلہ دیا جائے گا پورا پورا، یعنی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ جو دنیا میں انہوں نے بغاوت کی ہے، جو دنیا میں انہوں نے شرکسی کی ہے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کا حق دبایا ہے، کہ ماں کے ساتھ بدتمیزی کی ہے، پڑوسی کا حق دبایا ہے، رشتہ داروں کا حق دبایا ہے، جو حقوق اللہ کا حق مارا ہے اور حقوق العباد لوگوں کا حق مارا ہے، یہ اس کا بدلہ ہے۔ تو ان کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، جیسے سورہ مومن آیت نمبر 17 کے اندر اللہ نے فرمایا، سورہ مومن آیت نمبر 17، آج ہر شخص کو اس کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کمایا۔ آج کوئی ظلم نہیں، مطلب جس نے جو کمایا ہے دنیا کے اندر وہی اس کو بدلہ دیا جائے گا، کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ ہم سمجھ جائیں کہ اللہ رب العزت بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ ہمارا کوئی نوکر ہو اور ہم اس کو پیسے لے کر کے مارکیٹ کے اندر پہنچائیں تو کیا ہم اس کا حساب نہیں لیتے؟ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں یہ زندگی دے کر کے 60 سال 70 سال یا 50 سال کی جو بھی زندگی ہے وہ دے کر کے ہمیں اس دنیا میں پہنچایا ہے۔ بہت جلد اس زندگی کا حساب، اس ہوا پانی اور جو نعمتیں اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، کیوں عطا کی، اس کا اللہ رب العزت ضرور حساب لے۔ اور سورہ انبیاء آیت نمبر 47 میں بتایا اللہ رب العزت نے، سورہ انبیاء آیت نمبر 47، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے۔ اللہ انصاف کرے گا، اور اس سے بہتر انصاف اور کون کر سکتا؟ اور اللہ کے علاوہ کوئی انصاف کر ہی نہیں سکتا۔ انصاف کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے، اس انصاف کے لیے حاضر اور ناظر رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سب اللہ رب العزت۔ تو بہرحال یہاں فرمایا، اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے، مطلب ہمارے اعمال کو تولا جائے اور کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ اگر رائی کے ایک دانے کے برابر عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے۔ ایک چھوٹا سا عمل، کسی کو ہم نے مسکرا کر کے دیکھا تھا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دیا تھا، کسی کو راستہ بتا دیا تھا، کسی کو ٹھنڈا پانی پیش کر دیا تھا، چھوٹا سا عمل جسے ہم سمجھ رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت بڑے عمل ہے۔ اگر ہم نے اس کو وحدانیت کے ساتھ، اللہ کی عبادت کے ساتھ اگر ہم نے کیا ہے تو یہ چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی اللہ رب العزت اپنے حضور لے کر کے آئے گا، ولی رائی کے دانے کے برابر، اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے ہم حساب لینے والے کافی ہیں، تو وہ ایسا حساب کرے۔ اب سب سے اہم آیت آج کی کلاس، آیت نمبر 27 اور 28، کہ یہ سخت عذاب کیوں جہنم میں ڈالا گیا، وجہ کیا تھی؟ اللہ نے اس کا راز بتایا آیت نمبر 27 اور 28 کے اندر، انہم کانوا لا یرجون حسابا، انہیں حساب کی امید ہی نہ تھی، انہوں نے حساب کی امید نہیں لگائی تھی، یعنی آخرت کا انہیں یقین نہیں تھا، انہیں حساب کا یقین نہیں تھا، انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں تھا۔ اور یہی وجہ ہے سارے امراض کی جو میں نے شروع میں بتایا، کہ ہم جتنی بھی برائیاں کرتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آخرت کا یقین کا کمزور ہونا یا آخرت کا یقین کا نہ ہونا۔ تو جس کو آخرت کا یقین نہیں ہوتا
وہ دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہر حد سے گزرتا ہے. وہ چوری کرے گا، مرڈر کرے گا، وہ زنا، ہر کچھ کرے گا، کیونکہ اسے آخرت کا یقین نہیں. اور جسے آخرت کا یقین ہے وہ ہر گناہ سے بچتا. اور جو گناہ سے نہیں بچا وہی جہنم میں جائے گا. اور جہنم میں جانے کی وجہ کیا بنی؟ انہم کانا لا یرجون حسابا، انہیں تو حساب کی امید ہی نہ تھی. وکذبوا بآیاتنا کذابا، اور انہوں نے ہماری آیت کو سختی کے ساتھ جھٹلایا. دو وجہ بتائی کہ انہوں نے آخرت پر یقین نہیں کیا اور ہماری آیت کو سختی کے ساتھ جھٹلایا، یعنی قرآن کا انکار اور قرآن کی خبر، آخرت کا انکار. یہ دو وجہ بنی ان کی شرکسی کی، اور شرکسی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو جہنم رسید. اور وہ جہنم کیسی، اس کا ذکر ہم آگے بھی پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. وہ سخت جہنم کے اندر ان کو داخل کیا. اور وہ جہنم کے تعلق سے آگے فرماتا ہے آیت نمبر 29 کے اندر، وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر چیز کو ایک کتاب میں گن رکھا ہے. ہم اس خیال میں نہ رہیں کہ ہمارے اعمال کو کوئی دیکھ نہیں رہا، جان نہیں رہا. اللہ رب العزت نے ایک ایک چیز کو اپنی کتاب میں لکھ رکھا ہے. لوح محفوظ میں سب کچھ محفوظ ہے. ہمارے جو بھی اعمال ہیں وہ سب کچھ اللہ رب العزت جانتا ہے. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، اور ہم نے ہر شے کو ایک کتاب میں گن رکھا ہے. لہٰذا تم اپنے کیے کا مزہ چکھو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. یہ آج کی کلاس کی آخر آیت ہے، اور اس آیت کے تعلق سے آپ سماعت فرمائیں کہ لہٰذا اب تم چکھو، یعنی اس عذاب کو تم بھگتو، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 416. تفسیر الطبری کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا. تفسیر ابن کثیر نے تفسیر الطبری جلد نمبر 22 اور صفحہ نمبر 30، جلد نمبر والیوم نمبر 22 اور صفحہ نمبر 30. عبداللہ بن عمر سے روایت کیا ہے کہ اہل جہنم کے بارے میں اس سے زیادہ سخت اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی کہ جہنمیوں کو عذاب میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے. جہنمیوں کے لیے اس سے سخت بات اور کوئی نہیں نازل ہوئی جو یہ آیت میں نازل ہوئی. ان کا عذاب بڑھاتے جائیں گے، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گے. یعنی ان کی کھال جب جل جائے گی، ان کی اسکن، تو اللہ رب العزت دوسری اسکن کو لگائے گا اور پھر ان کو عذاب دے. کیونکہ سینس اسکن میں ہوتے ہیں نا، تو اسکن کو پھر سے لگایا جائے گا اور پھر سے اس کو جلایا جائے گا یا آگ کو اور بڑھایا جائے گا. عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اس سے سخت آیت جہنمیوں کے تعلق سے اور کوئی نازل نہیں ہوئی کہ جہنم میں ان کا عذاب بڑھتا ہی رہے گا. ایک ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز میں انسان رہے تو اس کا عادی ہو جاتا ہے، جس ٹیمپریچر میں رہے اس ٹیمپریچر کو وہ عادی ہو جاتا ہے. جیسے جو برفیلے علاقے میں رہتے ہیں تو اس ٹیمپریچر کے وہ عادی ہو جاتے ہیں. تو جہنم میں بھی ایسی اس جہنم سے عادی ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. جہنم کے عذاب کو اور بڑھاتا چلا جائے گا. وجہ کیا ہوئی؟ انہم کان لا یرجون حسابا، انہیں مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین ہی نہ تھا. انہیں پھر سے ان کا خالق اٹھائے گا اس کا یقین ہی نہ تھا. اسی طریقے سے تو انہوں نے سوال کیا تھا اور اللہ نے جواب دیا، اما یتساءلون، وہ باہم کس چیز کے بارے میں سوال کرتے ہیں؟ عن النبع العظیم، اس عظیم خبر کے بارے میں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. کلا، ہرگز نہیں، سیعلمون، ہرگز نہیں، جلد وہ جان لیں گے. ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں وہ جلد جان لیں گے کہ وہ قیامت قائم ہوگی اور حشر کا میدان ہوگا اور حساب و کتاب ہوگا اور اس کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا. اور وہ جہنم ایسی جہنم کہ جس کا عذاب بڑھاتے ہی رہے گا. اللہ رب العزت، اللہ سے دعا ہے کہ اے خالق مالک، اے اللہ ہمارے گناہوں کو درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور جہنم سے ہمیں بچا لے. اے اللہ ہمیں آخرت کا یقین عطا فرما دے. اے اللہ آخرت کا یقین ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ جہنم کا یقین ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ موت کا یقین ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ دوبارہ جی کر اٹھنے کا یقین ہمیں عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. اے اللہ تیرے کلام پر یقین ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ ہم تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ ہم تجھ سے تیرے کلام کی محبت کا، تیرے دین کی محبت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرما دے. آپ کے اہل بیت کی محبت ہمیں عطا فرما دے. آپ کے صحابہ کی محبت ہمیں عطا فرما دے. اے اللہ تیرے دین کی محبت ہمیں عطا
فرما دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھ، ایمان اخلاص اور عمل صالح کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ۔ اے اللہ جب ہمارا خاتمہ فرما تو خاتمہ بالخیر فرما اور نیکوکاروں کے ساتھ ہمارا شمار فرما دے۔ اے اللہ ہماری روحوں کو ان نیکوکاروں کے ساتھ ملا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔